دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد آپ سبوں کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ بی پی ایس سی ٹری 2.0 جو امتحان دسمبر ماہ میں منعقد ہونے والا ہے، آپ کو صرف اس چینل پر ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کہ NCERT سلیبس پر مبنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہند آریائی قدیم دور کب سے کب تک تسلیم کیا جاتا ہے؟ ہند آریائی قدیم دور کب سے کب تک تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح۔ ہند آریائی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے قدیم ہند آریائی، دوسرا ہے وسطی ہند آریائی اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی۔ تو قدیم ہند آریائی کا جو دور ہے وہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک، اور یہ ویدک سنسکرت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے وسطی ہند آریائی جو 500 قبل مسیح سے شروع ہو کر 600 عیسوی تک کے زمانے کو وسطی ہند آریائی کے دور میں رکھا گیا ہے، اور یہ پراکرتوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی، یہ 600 عیسوی سے شروع ہو کر 1000 عیسوی تک کے زمانے کو جدید ہند آریائی کے دور میں رکھا گیا ہے۔ تو ہند آریائی کے قدیم دور جو ہے یہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح سے، یہ بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ہریانوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہریانوی کا دوسرا نام یہ ہو جائے گا بانگڑو، کیونکہ ہریانوی کو ہی بانگڑو بھی کہا جاتا ہے، ہریانوی یا بانگڑو۔ اور یہ مغربی ہندی کی بولی ہے، اور مغربی ہندی کے کل 5 بولیاں ہیں، جن میں کھڑی بولی، دوسرا ہے بانگڑو یا ہریانی، تیسرا ہے برج بھاشا، چوتھا ہے بندیلی اور 5واں ہے قونوجی۔ تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، بانگڑو۔ تیسرا ہے، سوال نمبر 3 ہے کہ لسانیات کے بہت سے علماء نے ہندوستان کو کیا کہا ہے؟ اے میں ہے بولیوں کا مسکن، بی میں ہے زبانوں کا عجائب گھر، سی میں ہے مذاہب کا ملک اور 4 میں ہے قبائلیوں کا ملک۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، زبانوں کا عجائب گھر۔ سوال نمبر 4 ہے کہ پراکرت کی کل کتنی شکلیں ہیں؟ تو اس میں صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، پراکرت کی کل جو ہے یہ 5 شکلیں ہیں، اور پراکرتیں کے معنی آتے ہیں قدرتی زبانیں کے۔ اور 5 شکلیں کون کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے پیشاچی، دوسرا ہے ارد مانگدھی، تیسرا ہے مانگدھی اور چوتھا ہے شورسینی اور 5واں ہے مہاراشٹری۔ اس لیے پراکرت کی 5 شکلیں یہ بالکل درست جواب ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ درجہ ذیل میں سے ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، اپبھرنش۔ عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی جو ہے یہ اپبھرنش کو کہا گیا ہے، اور یہ شورسینی سے نکلا ہے، شورسینی اپبھرنش۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ تو اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، پراکرت۔ اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ تو یہ پراکرت ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، ملا وجھی۔ ملا وجھی نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 2 بولیاں ہیں، کھڑی بولی کی 2 بولیاں۔ سوال نمبر 9 ہے، ہندوستان میں چھوٹی بڑی تقریباً کتنی زبانیں بولی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، 600 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ چھوٹی بڑی تقریباً 600 زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، اردو نے کون سا رسم الخط اختیار کیا؟ تو یہ عربی اور فارسی رسم الخط اختیار کیا۔ اردو نے عربی اور فارسی رسم الخط اختیار کیا۔ سوال نمبر 11 ہے کہ اردو کا مولد پنجاب میں ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، محمود شیرانی۔ اور انہوں نے پنجاب میں اردو میں انہوں نے بتایا کہ اردو جو پیدا ہوئی وہ پنجاب میں پیدا ہوئی، اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی، یہ نظریہ محمود شیرانی نے پیش کیا ہے۔ اور محمود شیرانی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ پنجاب میں اردو۔ سوال نمبر 12 ہے، کس زبان کے اثرات دکنی زبان نے قبول کیے؟ کس زبان کے اثرات دکنی زبان نے قبول کیے؟ تو یہ ہو گیا گجری، مطلب گجراتی۔ سوال نمبر 13 ہے، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، مسعود حسین خان۔ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو مسعود حسین خان نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ پراکرت زبانوں کی پیدائش، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنش سے ہوئی ہے۔
सवाल नंबर 14 है, किसने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी की आमेजश से निकली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मसूद हुसैन खान। सवाल नंबर 15 है, मशरकी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? तो मशरकी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? तो ये 3 बोलियां हैं। और मगरबी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? तो 5 हैं। सवाल नंबर 16, मध्य प्रदेश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? तो मध्य प्रदेश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम गिरीसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया? ए में है महमूद शिरानी, बी में है नसीरुद्दीन हाशमी, और सी में है मसूद हुसैन खान, और डी में है सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। और इन्होंने नक़ूश सुलेमानी में ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू की पैदाइश सिंध में हुई। सवाल नंबर 18 है, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? तो ऊ का लहजा नहीं रखती है, इसका मतलब है कि ओ का लहजा रखती है। तो ओ का लहजा रखने वाली बोली है खड़ी बोली, हरियाणी और बांगड़ू। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि हरियाणी जो है ओ का लहजा रखती है। ओनूजी, ब्रिजभाषा और बुंदेली ये जो है ऊ का लहजा रखती है। सवाल नंबर 19 है, शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़ुबान का मुअल्लिफ किसे बताया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़ुबान का मुअल्लिफ किसे बताया है? तो हरियाणा को। सवाल नंबर 20 है, उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, इसका नज़रिया किसने पेश किया? तो इसमें हाफिज़ महमूद शिरानी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 21 है, किस माहिर लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया कि उर्दू दरावड़ी ख़ानदान की ज़ुबान है? सवाल नंबर 21 में है, किस माहिर लिसानियात ने यह पेश किया कि उर्दू दरावड़ी ख़ानदान की ज़ुबान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुहेल बुखारी। सवाल नंबर 22, हिंद आर्याई ज़ुबान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सब कदीम हिंद आर्याई और ये पाली के दौर में इनको रखा गया है। सवाल नंबर 23 है, इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? तो मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिसमें ब्रिजभाषा, बुंदेली, कनूजी, खड़ी बोली और हरियाणी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हरियाणी, ये मगरबी हिंदी की बोली है। सवाल नंबर 24 है, किस बोली से उर्दू ज़ुबान का ख़ास ताल्लुक़ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, खड़ी बोली से उर्दू ज़ुबान का ख़ास ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 26 है, दक्कनी ने किस ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठी। दक्कनी ने किस ज़ुबान से ज़्यादा असर कबूल किया? तो ये मराठी। सवाल नंबर 27 है, उर्दू ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो उर्दू ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो ये जदीद हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 28 है, कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाह रफ़ीउद्दीन ने। सवाल नंबर 29 है, उर्दू ज़ुबानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो उर्दू जो है ये ज़ुबानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो ये हिंद आर्याई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है, इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, हरियाणी। सवाल नंबर 31 है, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही ज़ुमरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कनूजी, खड़ी बोली, हरियाणी। ब्रिजभाषा, बुंदेली, कनूजी, खड़ी बोली और हरियाणी। सवाल नंबर 32, उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दरियाए लताफ़त। और इसको लिखा किसने है? तो इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखा है। सवाल नंबर 33, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू ज़ुबान का गहवारा बताया है? तो ये नवाह दिल्ली को मसूद हुसैन खान ने जो है उर्दू ज़ुबान का गहवारा बताया। सवाल नंबर 34 है कि मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? ये अवधी शामिल नहीं है। सवाल नंबर 35 है, हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी का ताल्लुक हिंद आर्याई से नहीं है। सवाल नंबर 36, रेख्ता का लफ्ज़ किस ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू।
اگلا سوال ہے اپبھرنش کون سی زبان ہے؟ اپبھرنش جو ہے یہ کون سی زبان ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، آریائی کی امتزاج سے پیدا ہونے والی زبان۔ اگلا سوال ہے اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی، کس کا نظریہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، مسعود حسین خان۔ اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو یہ آپشن نمبر ڈی ہے، مسعود حسین خان کا نظریہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ اردو لسانیات میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، پروفیسر مسعود حسین خان۔ اردو کے لسانیات میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں مسعود حسین خان۔ ماہر لسانیات مسعود حسین خان کی تصنیف کون سی ہے؟ ماہرین لسانیات جو ہے مسعود حسین خان، ان کی تصنیف کون سی ہے؟ تو ان کی تصنیف ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اگلا سوال ہے کہ آریاؤں کی آمد ہندوستان میں کس سمت سے ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، شمال مغرب کے علاقے سے ہوئی تھی، شمال مغرب کے علاقے سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے اردو زبان کی ابتدا اور نشو و نما دکن میں ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ اردو زبان کی ابتدا اور نشو و نما دکن میں ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، محی الدین قادری زور۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کی ابتدا اور نشو و نما پنجاب میں ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو یہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مغربی احد کی بولیوں میں کون سی بولی شامل نہیں ہے؟ مغربی احد کی بولیوں میں کون سی بولی شامل نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، اودھی شامل نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے محمد حسین آزاد کا، اور یہ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے لکھا کہ اردو کی پیدائش، یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی، برج بھاشا سے نکلی ہے، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، آب حیات میں محمد حسین آزاد نے لکھا۔ اگلا سوال ہے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، مسعود حسین خان کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، کھڑی بولی۔ اگلا سوال ہے اردو کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اردو کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو آپشن نمبر اے اس کا صحیح ہو جائے گا، ہند آریائی۔ کھڑی بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ کھڑی بولی کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، مغربی یو پی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سوال ہے کہ بہمنی دور کب سے کب تک تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1347 عیسوی سے 1497 عیسوی تک، آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بہمنی دور کب سے کب تک تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو بہمنی دور جو ہے 1347 عیسوی سے 1495 عیسوی تک کے دور کو بہمنی دور میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ کو اس میں یاد رکھنا ہے 1347 عیسوی سے 1495 عیسوی تک۔ سوال نمبر 2 ہے بہمنی سلطنت کے آخری دور کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے کہ بہمنی سلطنت کے آخری دور کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یہ آپشن میں ہے علاؤ الدین حسن بہمن شاہ، بی میں ہے محمود شاہ بہمنی، اور سی میں ہے محمود شاہ، اور ڈی میں ہے فیروز شاہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، محمود شاہ بہمنی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ قدیم اردو کو دکنی کا نام کس شاعر نے دیا تھا؟ قدیم اردو کو دکنی کا نام کس شاعر نے دیا تھا؟ تو اے آپشن میں ہے وجہی، بی میں ہے نصرتی، اور سی میں ہے قریشی بیدری، اور ڈی میں ہے ابدل۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، قریشی بیدری۔ قدیم اردو کو دکنی کا نام کس شاعر نے دیا؟ تو قریشی بیدری نے دیا۔ سوال نمبر 4 ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصل نام کیا تھا؟ اے آپشن میں ہے ابو الحسن، بی میں ہے سید محمد حسینی، سی میں ہے محمد قاسم، اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصل نام جو ہے سید محمد حسینی تھا۔ اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ تخلص جو ہے اصل نام سید محمد حسینی، اور تخلص جو ہے شہباز،
शहबाज तखल्लुस करते थे, दिल्ली में पैदा हुए थे और फिरोज शाह बहमनी के वहद में दिल्ली से गुलबर्गा चले आए थे। फिरोज शाह बहमनी के वहद में दिल्ली से गुलबर्गा चले आए थे। अरबी फारसी के अलावा दक्कनी ज़ुबानों में भी अपनी तसानीफ यादगार छोड़े हैं। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। सवाल नंबर 5 है, शिकारनामा और चक्कीनामा किसका तसनीफ है? शिकारनामा और चक्कीनामा किसका तसनीफ है? तो ए ऑप्शन में है नुसरती और बी में है ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज और सी में है जानम और डी में है वजही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। शिकारनामा और चक्कीनामा किसकी तसनीफ है? तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की तसनीफ है। सवाल नंबर 6 है, हसन निज़ामी बेदरी का असल नाम क्या था? तो हसन निज़ामी बेदरी का असल नाम क्या था? ए में है फ़खरुद्दीन, बी में है असदुल्ला, सी में है मीर कासिम और डी में है हुसैन खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसन निज़ामी बेदरी का असल नाम जो है फ़खरुद्दीन। फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बेदरी इसका असल नाम है फ़खरुद्दीन, और ये बीदर के रहने वाले थे। फ़खरुद्दीन नाम है और इनका तखल्लुस जो है ये निज़ामी। सवाल नंबर 7 है, उर्दू की पहली मसनबी कौन सी है? तो ए में है फूलबन, बी में है कदमरव पदमरव, सी में है अलीनामा और डी में है कुतुब मुश्तरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदमरव पदमरव। और इसको लिखा किसने है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है, जो बहमनी दौर से ताल्लुक़ रखते थे। और फ़खरुद्दीन निज़ामी को शोहरत जो मिली तो ये इनकी मसनबी कदमरव पदमरव लिखने की वजह से। कदमरव इस मसनबी का जो है मरकज़ी किरदार है। कदमरव राजा है और पदमरव वज़ीर। ये एक राजा की कहानी है जो औरत की वफ़ादारी पर शक करके संन्यास ले लेता है। बाद में एक जोगी से धोखा खाकर अपने पहले की हालत पर लौट आता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है। तो ये कदमरव की कहानी का कुछ झलक। बहमनी सल्तनत के वतन से कुल कितनी सल्तनतें वजूद में आई थी? तो ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। तो बहमनी सल्तनत जब ख़त्म हुआ था या टूटा था तो इससे जो है 5 सल्तनतें वजूद में आई थी। तो 5 सल्तनतें कौन कौन थी? तो ये आदिल शाही जो बीजापुर में, आदिल शाही सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत, निज़ाम शाही सल्तनत, बुरीद शाही सल्तनत और इमाद शाही सल्तनत। ये बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत और गोलकुंडा में जो है कुतुब शाही सल्तनत, 2 ही सल्तनत ऐसी थी जो बहुत लंबी चली थी। बाकी 3 सल्तनतें कुछ दिनों तक कायम रहकर ख़त्म हो गई थी। सवाल नंबर 9 में है कि आदिल शाही सल्तनत का दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? आदिल शाही सल्तनत का दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? तो ये 1490 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आदिल शाही सल्तनत का दौर है। सवाल नंबर 10 है कि 1490 ईस्वी में आदिल शाही सल्तनत का क़याम कहाँ अमल में आया था? तो 1490 ईस्वी में आदिल शाही सल्तनत का जो क़याम अमल में आया था वो था बीजापुर। बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम अमल में आया था। सवाल नंबर 11 है कि आदिल शाही दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? आदिल शाही दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है? 1490 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक। सवाल नंबर 12, शहादतुल हकीकत और शहादतुत तहक़ीक़ किसकी तसनीफ़ है? ए में है वजही, बी में है मीराजी शमसुल उशाक, सी में है मुक़ीमी और डी में है हसन शौक़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहादतुल हकीकत और शहादतुत तहक़ीक़ किसकी तसनीफ़ है? तो मीराजी शमसुल उशाक की तसनीफ़ है। और ये आपके बीपीएससी इम्तहान में जो है ये सवाल पूछा गया था 9th उर्दू के लिए कि शहादतुल हकीकत किसकी तसनीफ़ है। सवाल नंबर 13, मग़ज़ मरग़ूब के अलावा नस्र में शरह मरग़ूबुल क़ुलूब किसकी लिखी हुई किताब है? मग़ज़ मरग़ूब के अलावा नस्र में शरह मरग़ूबुल क़ुलूब किसकी लिखी हुई किताब है? ए में है निज़ामी, बी में है मीराजी शमसुल उशाक, सी में है हसन शौक़ी और डी में है मुक़ीमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीराजी शमसुल उशाक। सही जवाब हो जाएगा मीराजी शमसुल उशाक। शहादतुल हकीकत और शहादतुत तहक़ीक़ मग़ज़ मरग़ूब के अलावा नस्र में जो है शरह ये मरग़ूबुल क़ुलूब ये मीराजी शमसुल उशाक की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 14 है, खुशनामा और खुशनग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है? ए में है अशरफ बयाबानी, बी में है मीराजी शमसुल उशाक और सी में है इब्राहिम आदिल शाह सानी और डी में है शाह अमीनुद्दीन आला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराजी शमसुल उशाक की तसनीफ़ है। खुशनामा और खुशनग़्ज़ ये भी तसनीफ़ जो है मीराजी शमसुल उशाक की ही तसनीफ़ है। सवाल नंबर 15 है, लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी और नो सरहार किस सूफ़ी शायर की तसनीफ़ है? तो ए में है इब्राहिम आदिल शाह सानी, बी में है शाह अमीनुद्दीन आला,
سی میں ہے اشرف بیابانی اور ڈی میں ہے حسن شوقی. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، اشرف بیابانی. اشرف بیابانی کی تصنیف لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار. یہ صوفی شاعر تھے اور ان کی جو تصنیف ہے وہ لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار ہے. سوال نمبر 16 ہے، راگ راگنیوں پر مبنی کتاب نورسنما کس شاعر کی تصنیف ہے؟ اے میں ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، بی میں ہے شاہ امین الدین اعلیٰ، سی میں ہے اشرف بیابانی اور ڈی میں ہے میرا جی شمس العشاق. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے. سوال نمبر 17 ہے کہ رموز الساکلین اور رموز العارفین کے مصنف کا نام ہے. رموز الساکلین اور رموز العارفین کے مصنف کا نام ہے. اے میں ہے شاہ امین الدین اعلیٰ اور بی میں ہے اشرف بیابانی، سی میں ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہے شاہ امین الدین اعلیٰ. آپشن نمبر اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. رموز الساکلین اور رموز العارفین یہ جو ہے شاہ امین الدین اعلیٰ کی تصنیف کی ہوئی ہے. سوال نمبر 18 ہے کہ شاہ امین الدین اعلیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ اے میں ہے برہان الدین جانم، بی میں ہے شاہ امین الدین اعلیٰ، سی میں ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں. تو شاہ امین الدین اعلیٰ کے والد کا نام جو ہے یہ برہان الدین جانم ہے. شاہ امین الدین اعلیٰ کے والد کا نام برہان الدین جانم ہے. سوال نمبر 19 ہے، ابدل کس عادل شاہی بادشاہ کا درباری شاعر تھا؟ ابدل جو ہے کس عادل شاہی بادشاہ کا درباری شاعر تھا؟ تو اے میں ہے محمد شاہ، بی میں ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، سی میں ہے علی عادل شاہ اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی. ابراہیم عادل شاہ ثانی کا جو درباری شاعر تھا یہ ابدل تھا. سوال نمبر 20 ہے، ملا وجیح نے قطب مشتری میں در شرح شعر گویت کے تحت جو اشعار کہے ہیں ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ اے میں ہے دکنی زبان کا بافر استعمال، بی میں ہے تنقیدی خیالات اور 3 میں ہے عشقیہ جذبات اور 4 میں ہے متصوفانہ خیالات. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر دوسرا، تنقیدی خیالات. ملا وجیح نے قطب مشتری میں جو در شرح شعر گویت کے تحت اشعار کہے ہیں ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ تو یہ تنقیدی خیالات کا اظہار ہوتا ہے. سوال نمبر 21 ہے کہ کلمۃ الحقائق اور وجودیہ کس کی نثری تصنیفات ہیں؟ کلمۃ الحقائق اور وجودیہ کن کی نثری تصنیفات ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، برہان الدین جانم. برہان الدین جانم کی تصنیف جو ہے کلمۃ الحقائق اور وجودیہ اور یہ نثری تصنیف ہے. سوال نمبر 22، کس شاعر کا تعلق دکن سے نہیں ہے؟ اے میں ہے ملا وجیح، بی میں ہے حاتم، سی میں ہے ابن نشاطی اور ڈی میں ہے قلی قطب شاہ. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی. یہ شاہ حاتم کا تعلق جو ہے یہ دکن سے نہیں ہے. سوال نمبر 23 ہے، قطب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ اے میں ہے اخلاق، بی میں ہے مزاح، سی میں ہے مذہب اور ڈی میں ہے عشق. تو قطب مشتری کا جو موضوع ہے وہ عشق ہے. آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہے. سوال نمبر 24 ہے کہ دکن میں لکھی گئی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ دکن میں لکھی ہوئی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ اے میں ہے پھول بن، بی میں ہے گلزار نسیم، سی میں ہے گلشن عشق اور ڈی میں ہے سحر البیاں. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے میں پھول بن اور یہ نصرتی کی لکھی ہوئی ہے. گلزار نسیم یہ دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی مثنوی ہے اور گلشن عشق یہ بھی نصرتی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے اور سحر البیاں یہ میر حسن کی لکھی ہوئی مثنوی ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دکن میں لکھی ہوئی مشہور مثنوی کا نام پھول بن. سوال نمبر 26، مثنوی قدم رو پدم رو کی خاص اہمیت کیا ہے؟ اے میں ہے محاورات و ضرب الامثال کی وجہ سے ہے، بی میں ہے تشبیہات و استعارات کی وجہ سے ہے، سی میں ہے ہندوستان اساطیر کی وجہ سے ہے اور ڈی میں ہے اسلامی تہذیبی علائم کی وجہ سے ہے. تو مثنوی قدم رو کی خاص اہمیت کیا ہے؟ تو یہ محاورات و ضرب الامثال کی وجہ سے اس کی مشہور اہمیت ہے، خاص اہمیت ہے اس کی. اور سوال نمبر 27 ہے کہ اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی تھی؟ اے میں ہے بہمنی دور، بی میں ہے قطب شاہی دور، سی میں ہے عادل شاہی دور اور ڈی میں ہے نظام شاہی دور. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، بہمنی دور میں یہ اردو کی پہلی نثری داستان لکھی گئی تھی. سوال نمبر 28 ہے، کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اے میں ہے ولی، بی میں ہے میر تقی میر اور سی میں ہے غالب اور ڈی میں ہے درد. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، ولی اورنگ آبادی. سوال نمبر 29 ہے، وہ کون دکنی شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیا تھا؟ اے میں ہے ولی، بی میں ہے سراج اور سی میں ہے غواسی اور ڈی میں ہے محمد قلی قطب شاہ. اس کا صحیح جواب ہے یہ محمد قلی قطب شاہ. انہوں نے 17 تخلص استعمال کیے ہیں. 17 تخلص انہوں نے استعمال کیے ہیں.
सवाल नंबर 30 है, दक्कन के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी? ए में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी में है अली आदिल शाह सानी, सी में है वली दक्कनी और डी में है गवासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वली दक्कनी। और सवाल नंबर 31 है कि किस मसनबी को दक्कनी जुबान का शाहनामा कहा गया है? ए में है खूब तरंग, बी में है यूसुफ जुलेखा, सी में है अलीनामा और डी में है फूलबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीनामा। और ये अलीनामा जो है ये नुसरती की लिखी हुई मसनबी है और ये रस्मिया मसनबी है। सवाल नंबर 32 है, कुतुब मसनबी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तिदा में किस नाम से मशहूर थी? ए में है पद्मिनी, बी में है सत्यावती, सी में है भागमती और डी में है मदमालती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागमती के नाम से मशहूर थी कुतुब मुश्तरी में। ये मुश्तरी जो है ये भागमती के नाम से मशहूर थी। और कुतुब मुश्तरी को लिखा किसने है? तो मुल्ला वजी ने लिखा है। और कुतुब मुश्तरी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान जो है ये बयान की गई है। और सवाल नंबर 33 है कि मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू जुबान का गहवारा बताया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवाहे दिल्ली। सवाल नंबर 34 है, मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन शामिल नहीं है? मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन शामिल नहीं है? तो ये अवधी शामिल नहीं है। सवाल नंबर 35 है, मसनबी कदमरो का मुसन्निफ कौन है? तो मसनबी कदमरो का जो मुसन्निफ है वो है फ़खरुद्दीन निज़ामी और ये बहमनी दौर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल नंबर 36 है, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? ए में है नसीरुद्दीन हाशमी, बी में है मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर और सी में है अब्दुल कादिर सरवरी और डी में है सैयदा जाफ़र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नसीरुद्दीन हाशमी। दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ जो है ये नसीरुद्दीन हाशमी है। सवाल नंबर 37 है, सैफुल मुल्क बदीउल जमाल की नाम की मसनबी किसकी तसनीफ़ है? तो सैफुल मुल्क बदीउल जमाल नाम की मसनबी ये जो है गवासी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 38, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? ए में है फसाना अजायब, बी में है फूलवन, सी में है नौसरहार और डी में है सबरस। तो उर्दू की पहली तमसीली दास्तान ये सबरस है जिसको मुल्ला वजी ने लिखा। उर्दू का पहला मसनबी निगार कौन है? ए में है मीर हसन, बी में है मुल्ला वजी, सी में है गवासी और डी में है फ़खरुद्दीन निज़ामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ़खरुद्दीन निज़ामी। सवाल नंबर 40 है, कुतुब मुश्तरी किस सिनफ़ सुखन से ताल्लुक़ रखती है? ए में है कसीदा, बी में है मरसिया, सी में है मसनबी और डी में है वासुख्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसनबी। सवाल नंबर 41 है, इनमें रज़मिया मसनबी कौन सी है? ए में है ख्वाब ख्याल, बी में है गुलशन इश्क, सी में है सैफुल मुल्क बदीउल जमाल और डी में है अलीनामा। तो रज़मिया मसनबी ये जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलीनामा, और ये नुसरती की लिखी हुई है। सवाल नंबर 42 है, कुतुब मुश्तरी का किरदार अतारत पेशे के एतबार से क्या है? मसनबी कुतुब मुश्तरी का किरदार जो है अतारत पेशे के एतबार से क्या है? ए में है सिपाही, बी में है मसूर, सी में है मालिज और डी में है अतालिक। तो ये जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है मसूर ये सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 43 है कि वो कौन सी दक्कनी मसनबी है जिसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं? ए में है अलीनामा, बी में है यूसुफ जुलेखा, सी में है तोतीनामा और डी में है फूलबन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूलबन। सवाल नंबर 44 है, इनमें गवासी की मसनबी कौन सी है? ए में है अलीनामा, बी में है मिनासत बनती, सी में है गुलशन इश्क और डी में है कुतुब मुश्तरी। तो गवासी की मसनबी जो है ये मिनासत बनती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 45 है, फ़िरोज़ और महमूद किस दौर के शायर थे? तो फ़िरोज़ और महमूद किस दौर के शायर थे? तो ये जो है कुतुब शाही दौर के शायर थे, फ़िरोज़ और महमूद। सवाल नंबर 46 है, फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से हैं? फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फूलबन में जो है 3 मरकज़ी किस्से हैं। फूलबन लिखा किसने है? तो इब्न निशाती ने लिखा है फूलबन। सवाल नंबर 47 है कि दक्कनी अदब के अव्वलीन दौर की निशानदेही कीजिए। ए में है बहमनी, बी में है आदिल शाही, सी में है कुतुब शाही और डी में है निज़ाम शाही। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहमनी। दक्कनी अदब के अव्वलीन दौर जो है, पहले दौर जो है ये बहमनी है। सवाल नंबर 48 है, सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बनाया गया था? ए में है हिंदुस्तान, बी में है फरंगिस्तान और सी में है सिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्तान। सवाल नंबर 49 है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके पास ज़्यादा है? ए में है वली, बी में है गवासी, सी में है नुसरती और डी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और सवाल नंबर 50 है कि शमसुल उशाक किसका लक़ब है? ए में है बुरहानुद्दीन चानम, बी में है अमीनुद्दीन अला, सी में है सैयद मीरा हुसैनी और 4 में है जो है मीरा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
آپشن نمبر 4 شمس الاشاق جو ہے یہ میرا جی کا لقب ہے۔ تو دوستو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کمنٹ ضرور کریں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ انوار سہیلی جو فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ جو ہے دبستان حکمت کے نام سے کس نے کیا، جو اردو میں پہلا ترجمہ ہے۔ انوار سہیلی جو فارسی کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ جو ہے دبستان حکمت کے نام سے، انوار سہیلی کا ترجمہ دبستان حکمت کے نام سے کس نے کیا، جو یہ اردو میں پہلا ترجمہ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ فقیر محمد خان گویا نے، فقیر محمد خان گویا نے۔ سوال نمبر 2 ہے فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر امن سے پہلے کس نے کیا اور اس کا کیا نام رکھا۔ فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر امن سے پہلے کس نے کیا اور اس کا کیا نام رکھا۔ تو یہ میر عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا۔ باغ و بہار سے پہلے یہ جو ہے میر عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے اسے ترجمہ کیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کالی داس کا ڈرامہ شکنتلا جس کا ترجمہ فورٹ ولیم کالج میں کیا گیا اس کے مترجم کون ہیں۔ سوال ہے کہ کالی داس کا ترجمہ جو ہے شکنتلا، کالی داس نے جو شکنتلا ڈرامہ لکھا ہے جس کا ترجمہ فورٹ ولیم کالج میں کیا گیا اس کے مترجم کا نام کیا ہے۔ تو اس کے مترجم کا نام ہے کاظم علی جواں۔ شکنتلا کے رائٹر کون ہیں؟ کاظم علی جواں۔ شکنتلا کے ترجمہ کے رائٹر کون ہے؟ تو یہ کاظم علی جواں ہیں۔ سوال نمبر 4 میں ہے قانون کی کتاب کا ترجمہ تعزیزات ہند کس ادیب نے کیا۔ قانون کی جو کتاب تھی اس کا ترجمہ جو ہے تعزیزات ہند کس ادیب نے ترجمہ کیا تھا۔ قانون کی کتاب کا ترجمہ تعزیزات ہند کے نام سے کس نے کیا تھا؟ یہ ڈپٹی نذیر احمد ہے جو پہلے ناول نگار ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد نے سب سے پہلا ناول جو لکھا تھا یہ اسرار معابد 1869 عیسوی میں لکھا گیا تھا، پہلا ناول، اور اس کے رائٹر ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 5 ہے علامہ اقبال کی منظوم فارسی کتاب، علامہ اقبال کی منظوم فارسی کتاب اسرار خودی کا انگریزی میں منظوم ترجمہ کس نے کیا تھا۔ علامہ اقبال کی منظوم فارسی کتاب اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو یہ پروفیسر اے آر نکلسن، پروفیسر اے آر نکلسن نے جو ہے یہ اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ میر علی افسوس کی کتاب جو ہے باغ اردو کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو گلستان سعدی کا۔ سوال نمبر 7 میں ہے صبرس ایک تمثیلی داستان ہے، یہ کس کتاب کا چروا ہے؟ تو یہ دستور العشاق کا، دستور العشاق کا چروا ہے یہ صبرس، جو ایک تمثیلی داستان ہے، اس کو ملا وجی نے لکھا اور یہ ایک تمثیلی داستان ہے۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ نظم طباطبائی نے کس انگریزی شاعر کی مشہور نظم ایلیجی کا ترجمہ گورے غریباں کے نام سے کیا تھا؟ تو گرے، تو یہ ایلیجی کس کی نظم تھی؟ تو یہ گرے کی نظم تھی، اور اس کا ترجمہ نظم طباطبائی نے جو ہے گورے غریباں کے نام سے کیا تھا، گورے غریباں کے نام سے کیا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں قصہ چہار درویش کا ترجمہ دوسری بار اردو زبان میں کس نے کیا اور کیا نام رکھا گیا۔ تو فورٹ ولیم کالج میں قصہ چہار درویش کا ترجمہ دوسری بار اردو زبان میں کس نے کیا اور کیا نام رکھا؟ تو یہ میر امن نے کیا تھا، اور اس کا نام جو رکھا تھا اس کا باغ و بہار نام رکھا گیا تھا۔ اور چہار درویش کا اس سے پہلے ترجمہ جو کیا تھا عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا۔ سوال نمبر 10 ہے گلِ باغولی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یہ مذہب عشق کا ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 11 ہے قرآن مجید کا اردو ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو یہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا، شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا تھا سب سے پہلے۔ شمال کا سوال نمبر 12 میں ہے کہ شمال کا سب سے پہلا شاعر کون ہے؟ تو یہ ہے فائز دہلوی۔ سوال نمبر 12 ہے کہ شمال کا سب سے پہلا شاعر کون ہے؟ تو شمال کا سب سے پہلا شاعر جو ہے یہ فائز دہلوی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ قرآن اور پردہ اور حدیث اور پردہ یہ دونوں کتابیں کس نے لکھی ہیں؟
इसका सही जवाब है अजीम बेग चुगताई। सवाल नंबर 14 है उर्दू की ऐसी किताब का नाम जिसमें अरबी फारसी के अल्फाज नहीं हैं। तो ये है रानी केतकी की कहानी और ये दास्तान है जो इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी है। उर्दू की ऐसी दास्तान का नाम जिसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज नहीं हैं, ये है रानी केतकी की कहानी और इसको लिखने वाले हैं इंशाअल्लाह खां इंशा। सवाल नंबर 15 में है हैदर बख्श हैदरी की उस किताब का नाम बताइए जो हातिम ताई की दास्तान पर मुश्तमिल है। तो उसका नाम है आराइश महफिल। आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी की किताब का नाम जो हातिम ताई की किस्सा पर मुश्तमिल है, उसका नाम है आराइश महफिल। सवाल नंबर 16 में है जोश मलिह आबादी की उस किताब का नाम क्या है जिसमें उन्होंने आप बीती लिखी है। तो वो है यादों की बारात। जोश मलिह आबादी की जो आप बीती है उन्होंने यादों की बारात में लिखी है, अपनी आप बीती लिखी है। सवाल नंबर 17 है खुशनामा और मरगूबुल कुलूब किसकी तख्लीकात हैं। तो ये है शाह मीरान जी। शाह मीरान जी की तख्लीकात हैं खुशनामा और मरगूबुल कुलूब। सवाल नंबर 18 है कि सर सैयद की तसनीफ़ आसारुस सनादिद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सर सैयद की जो तसनीफ़ है आसारुस सनादिद ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और सवाल नंबर 19 में है कि सर सैयद अहमद की किताब खुतबात अहमदिया कब और कहाँ से शाये हुई थी। तो ये लंदन से सन 1870 ईस्वी में शाये हुई थी। और सवाल नंबर 20 है दिल्ली की मुख्तसर तारीख सर सैयद की किस किताब को कहा जाता है। तो ये आसारुस सनादिद है जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का जिक्र है। दिल्ली की मुख्तसर तारीख जो है सर सैयद की किताब है और ये आसारुस सनादिद में सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। सर सैयद अहमद खान को किस किताब की वजह से उनको लंदन में एशियाटिक सोसाइटी का एहसासी रुकन बनाया गया था। तो ये आसारुस सनादिद है। सर सैयद अहमद खान को जो है आसारुस सनादिद की वजह से जो है उनको लंदन की एशियाटिक सोसाइटी का एहसासी रुकन बनाया गया था। सवाल नंबर 22 है सर सैयद अहमद खान की पहली तसनीफ़ का नाम क्या है। सर सैयद अहमद खान की पहली तसनीफ़ का नाम क्या है। तो उसका नाम है जामे जम। जामे जम जो है सर सैयद अहमद खान की पहली तसनीफ़ है। और सवाल नंबर 23 है और सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश है वो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुई थी। सवाल नंबर 23 है शिबली की किताब अल मामून का दीवाचा किस मशहूर शख्सियत ने लिखा है। तो यह है सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। शिबली की जो किताब है अल मामून उसका दीवाचा जो लिखा गया वो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। सवाल नंबर 24 है शिबली की किताब सीरतुन नबी उनके किस शागिर्द ने मुकम्मल की थी। तो ये सैयद सुलेमान नदवी हैं। सीरतुन नबी की जो किताब है उनके शागिर्द जो है सैयद सुलेमान नदवी ने इसको मुकम्मल किया था। और सवाल नंबर 25 में है कि शाह हातिम ने अपने किस उर्दू दीवान में एक मुकदमा जो है फ़ारसी में लिखा। तो ये दीवान ज़ादा। शाह हातिम का जो ये दीवान है जो फ़ारसी में लिखा है उसका नाम क्या है। तो ये है दीवान ज़ादा और ये शाह हातिम का लिखा हुआ मुकदमा फ़ारसी में है। तो दीवान ज़ादा किसका है। तो ये शाह हातिम का है। और सवाल नंबर 26 में है कि मीर अमन की बाग़ो बहार किस सन में तसनीफ़ हुई थी। तो ये 1802 ईस्वी में तसनीफ़ हुई थी कलकत्ता से। और सवाल नंबर 27 में है कि सबरस के मुसन्निफ़ का नाम और सन तसनीफ़ क्या है। तो ये मुल्ला वजी है और ये 1635 ईस्वी में इन्होंने सबरस जो दास्तान है ये लिखा था। सवाल नंबर 28 में है कि मेराजुल आशिकीन के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज। सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज के जो तसनीफ़ है उनका नाम क्या है। तो मेराजुल आशिकीन। सवाल नंबर 29 है कि नए और पुराने चिराग किस नक़ाद की किताब है। तो ये औल अहमद सुरूर की किताब है। औल अहमद सुरूर की किताब है नए और पुराने चिराग। और सवाल नंबर 30 है कि रजब अली बेग सुरूर की कौन सी किताब बहुत मशहूर हुई। तो ये है फसाना अजाइब और ये एक दास्तान की किताब है। सवाल नंबर 31 है उर्दू शायरी का पहला तज़किरा उर्दू ज़ुबान में किसने लिखा और किस नाम से। तो ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं। इन्होंने गुलशन हिंद के नाम से लिखा था। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने गुलशन हिंद के नाम से लिखा था। तो गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है। तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तसनीफ़ है। और गुलशन हिंद क्या है। तो ये एक उर्दू ज़ुबान में लिखा गया एक तज़किरा है। उर्दू शायरी का पहला तज़किरा है।
سوال نمبر 32 ہے، اردو کے اس پہلے شاعر کا نام بتائیے جنہوں نے ہندی گیت کی بجائے جدید ہندی کویتا کا اثر قبول کیا. تو یہ ہے عمیق حنفی. عمیق حنفی اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ہندی گیت کی بجائے جدید ہندی کویتا کا اثر قبول کیا. اور سوال نمبر 33 میں ہے کہ ترقی پسند شاعروں میں مرثیوں نے مرثیوں سے اپنی شاعری شروع کرنے والا شاعر کون ہے؟ تو ترقی پسند کا کون سا ایسا شاعر ہے جنہوں نے مرثیوں سے اپنی شاعری کی شروعات کی تھی؟ وہ ہے علی سردار جعفری. علی سردار جعفری ہیں جنہوں نے وہ ترقی پسند شاعر ہیں اور اپنی شاعری جو شروع کی تھی وہ مرثیوں سے ہی شروع کی تھی. اور سوال نمبر 34 میں ہے کہ اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو وہ ہے قلی قطب شاہ. اور سب سے زیادہ موضوعات کا تنوع بھی قلی قطب شاہ کے یہاں ہی ملتا ہے. سوال نمبر 35 ہے کہ رانی کیتکی کی کہانی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ ہے انشاءاللہ خان انشا کی. سوال نمبر 36 ہے کہ گھر سے گھر تک کس کی کتاب ہے؟ تو یہ احمد ندیم قاسمی کی کتاب ہے. گھر سے گھر تک کس کی کتاب ہے؟ تو یہ احمد ندیم قاسمی کی کتاب ہے، گھر سے گھر تک. اور سوال نمبر 37 ہے کہ اردو کا پہلا غزل گو شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا غزل گو شاعر. اور سوال نمبر 38 میں ہے کہ امیر خسرو نسلاً کیا تھے؟ تو یہ ترک تھے. سوال نمبر 39، ریختہ کا موجد کس کو مانا جاتا ہے؟ تو سعادت یار خاں رنگین کو مانا جاتا ہے. ریختہ کا موجد کس کو مانا جاتا ہے؟ تو سعادت یار خاں رنگین کو. سوال نمبر 40 ہے کہ بیکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ تو افضل پانی پتی کی جو ہے بیکٹ کہانی، محمد افضل. سوال نمبر 41 ہے کہ میر انیس کس کی طلب اور اصرار پر پٹنہ عظیم آباد تشریف لائے تھے؟ تو نواب قاسم خاں کے اصرار پر جو ہے تشریف لائے تھے میر انیس. اور سوال نمبر 42 ہے کہ میر انیس 1871 عیسوی میں مولوی سید شریف حسین خاں کی تحریک اور نواب تہور جنگ بہادر کی سخت اصرار پر کس جگہ تشریف لے گئے تھے؟ یہ دکن تشریف لے گئے تھے. سوال نمبر 43 ہے کہ امیر مینائی غزل گوئی کے علاوہ جو ہے یہ نعت گوئی میں غیر معمولی شہرت رکھتے تھے. سوال نمبر 44 ہے کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں کس شاعر کو جلا وطن کیا گیا؟ یہ ہے بہادر شاہ ظفر. سوال نمبر 45 ہے اس ادبی تکنیک کا نام بتائیے جس کے ذریعے کردار کے خیالات اور جذبات کے بہاؤ کو خود کلامی کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. اس ادبی تکنیک کا نام بتائیے جس کے ذریعے کردار کے خیالات اور جذبات کے بہاؤ کو خود کلامی کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے شعور کی روح. شعور کی روح ادبی تکنیک کا نام ہے کے ذریعے کردار کے خیالات اور جذبات کے بہاؤ کو خود کلامی کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. سوال نمبر 46 ہے کہ سودا کو پہلوان سخن کس نے کہا؟ تو یہ شاہ حاتم نے کہا تھا. سودا کو پہلوان سخن جو ہے یہ کس نے کہا؟ تو شاہ حاتم نے کہا. اور 47 نمبر سوال ہے کہ محمد حسین آزاد نے ایک ادبی انجمن پنجاب کس کے ایما پر قائم کی؟ کرنل ہالرائٹ کے ایما پر قائم کی تھی انجمن پنجاب. سوال نمبر 38 ہے محمد حسین آزاد نے آب حیات کے پہلے ایڈیشن میں کس شاعر کو شامل نہیں کیا ہے؟ تو یہ مومن کو شامل نہیں کیا ہے آب حیات کے پہلے ایڈیشن میں. اور سوال نمبر 49 میں ہے فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو یہ سلیوہ میرے دریچے میں. فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ جو ہے یہ کس نام سے شائع ہوا تھا؟ تو یہ سلیوہ میرے دریچے میں. اور سوال نمبر 50 میں ہے کہ خطبات احمدیہ سر سید نے کس مصنف کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی؟ تو یہ سر ولیم میور کے کتاب کے جواب میں جو ہے یہ خطبات احمدیہ سر سید احمد خان نے جو ہے یہ لکھی تھی. اور سوال نمبر 51 میں ہے کہ جدید نظم نگاری میں ایک اہم نام درگا سہائے کا ہے، اس کا تخلص کیا تھا؟ تو سرور جہاں آبادی. درگا سہائے اس کا نام ہے اور سرور جہاں آبادی ان کا جو ہے تخلص ہے. اور سوال نمبر 52 میں ہے خواجہ میر درد کے والد خواجہ محمد ناصر کیا تخلص کرتے تھے؟ تو اندلیب جو ہے یہ تخلص کرتے تھے. خواجہ میر درد کے والد جو ہے ان کا نام تھا محمد ناصر اور یہ تخلص کرتے تھے، وہ اندلیب جو ہے تخلص کرتے تھے.
سوال نمبر 53 ہے اردو کے پہلے مثنوی نگار کون ہیں؟ تو یہ نظامی بیدری، ان کا پورا اصل نام جو ہے فخر الدین ہے، اور نظامی بیدری، نظامی جو ہے ان کا تخلص ہے۔ سوال نمبر 54 میں ہے غالب کا دوسرا تخلص کیا تھا؟ تو یہ اسد تھا۔ غالب کا دوسرا تخلص کیا تھا؟ تو اسد تھا۔ سوال نمبر 55 میں ہے ظہور الدین کا تخلص حاتم ہے، حاتم سے پہلے وہ تخلص کرتے تھے، رمز تخلص کرتے تھے۔ ظہور الدین حاتم جو ہے، حاتم سے پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ تو یہ رمز تخلص کرتے تھے۔ اور سوال نمبر 56 میں ہے کہ میر انیس پہلے وزی تخلص کرتے تھے، لیکن ایک مشہور شاعر کے کہنے پر تخلص بدل کر انیس رکھا۔ وزی کے بجائے انیس جو تخلص اختیار کیا تھا، تو ان کو تخلص بدلنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تو یہ ناسخ نے کہا تھا۔ سوال نمبر 57 میں ہے پنڈت رتن ناتھ سرسار شاعری میں کس کے استاد تھے؟ تو منشی ظفر علی اکبر کے استاد تھے۔ منشی ظفر علی اکبر کے استاد تھے پنڈت رتن ناتھ سرسار۔ اور سوال نمبر 58 میں ہے کہ اقبال نے داغ دہلوی سے بھی مشورہ سخن کیا، لیکن داغ سے پہلے انہوں نے کس سے مشورہ سخن کیا تھا؟ تو یہ مرزا ارشد گرگانبی۔ اور سوال نمبر 59 میں ہے کہ آتش نے کس کی شاگردی اختیار کی تھی؟ آتش نے کس کی شاگردی اختیار کی تھی؟ تو مصحفی۔ علامہ اقبال کس یونیورسٹی میں عربی کے استاد تھے؟ تو آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں جو ہے یہ عربی کے استاد تھے علامہ اقبال۔ اور سوال نمبر 61 میں ہے غبار کے خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے غبار کی خاطر۔ اور سوال نمبر 62 میں ہے کہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے کون سی نظم سنائی تھی؟ اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے کون سی نظم سنائی تھی؟ تو یہ نالہ یتیم نظم جو ہے یہ سنائی تھی۔ اور سوال نمبر 63 ہے اس شاعر کا نام کیا تھا جو پہلوان بھی تھے؟ تو شیخ امام بخش ناسک ہیں جو پہلوان بھی تھے، شیخ امام بخش ناسک۔ سوال نمبر 64 میں ہے کس شاعر کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ تو یہ ہے حکیم مومن خان مومن، اور اس کی موت جو ہے یہ کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ اور سوال نمبر 65 میں ہے پیاری دنیا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو منشی سجاد حسین۔ سوال نمبر 67 ہے اردو نثر کا پہلا ادبی کارنامہ کون سا ہے؟ تو یہ سورس ہے۔ اردو نثر کا پہلا ادبی جو کارنامہ ہے کون سا ہے؟ سورس ہے، اور اس کو ملا وجہی نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 68 میں ہے حافظ محمود شیرانی اور اختر شیرانی کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا حافظ محمود شیرانی اور اختر شیرانی کا۔ سوال نمبر 69 میں ہے کہ اردو میں نظم مارا کی باقاعدہ تحریک کس نے شروع کی تھی؟ تو عبدالحلیم شرر نے جو ہے یہ اردو نظم مارا کی باقاعدہ جو ہے تحریک شروع کی تھی۔ سوال نمبر 70 میں ہے کہ نذیر احمد نے ناول ابن البخت میں ابن البخت کے کردار کو کس مشہور شخصیت سے جوڑا تھا؟ تو یہ سر سید احمد خان کی شخصیت سے جوڑا تھا۔ سوال نمبر 71 میں ہے کہ میر امن کی زبان کو دلی کے روڑے کس مصنف نے کہا؟ تو یہ رجب علی بیگ سرور نے کہا۔ سوال نمبر 72 ہے علامہ شبلی فارسی کے تذکرے نگار ہیں، بتائیے ان کا تذکرہ کس نام سے ہے؟ تو ان کا تذکرہ جو ہے یہ شعر العجم کے نام سے ہے، اور یہ فارسی میں لکھا گیا تذکرہ ہے، علامہ شبلی نعمانی نے اس کو لکھا ہے۔ اور سوال نمبر 73 میں ہے میر سودا درد مظہر کس کو اپنا استاد مانتے تھے؟ یہ خان آرزو کو جو ہے اپنا استاد مانتے تھے، میر سودا درد اور مرزا مظہر جانے جانا۔ سوال نمبر 74 میں ہے کہ ہائیکو کس ملک کی صنف شاعری ہے؟ تو یہ جاپان کی صنف شاعری ہے ہائیکو۔ اور سوال نمبر 75 میں ہے سر جارج گریسن کیا تھے؟ تو ایک ماہر لسانیات تھے، سر جارج گریسن جو تھے یہ ایک ماہر لسانیات تھے۔ اور سوال نمبر 76 میں ہے کہ فیض احمد فیض کے تنقیدی مضامین کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو یہ میزان ہے، تنقیدی مضامین کے مجموعہ کا نام جو ہے یہ میزان ہے۔ اور سوال نمبر 77 میں ہے بہرحال میری نظر میں ابن الوقت اور سر سید ایک ہی ہیں، یہ دو شخصیتیں نہیں ہیں۔ یہ سلام سندلوی کا خیال ہے کہ میری نظر میں ابن الوقت اور سر سید ایک ہی ہیں، یہ دو شخصیتیں نہیں ہیں۔ سوال نمبر 78 ہے کہ گوشہ عافیت پریم چند کی اردو کتاب ہے، اس کا ہندی میں کیا نام ہے؟ تو اس کا ہندی میں نام ہے پریم آشرم۔
اور سوال نمبر 79 ہے کہ گلرانہ ایک تذکرہ ہے اور اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہیں عبدالحی۔ سوال نمبر 80 ہے کہ اردو میں مرثیہ کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ تو یہ حیدرآباد دکن سے ہوا۔ اور سوال نمبر 81 ہے آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن بیمر میں تیرا ہمنوا خوابیدہ ہے۔ اقبال نے اس شعر میں کن دو عظیم شاعروں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو یہ غالب اور گوئٹے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سوال نمبر 82 میں ہے کہ سید احتشام حسین کے تنقیدی تفکر کا محور کیا ہے؟ تو یہ مارکسی فلسفہ حیات ہے، مارکسی فلسفہ حیات ہے۔ اور سوال نمبر 83 ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں کس بار شائع ہوا؟ تو یہ اودھ پنج لکھنؤ میں، اودھ پنج لکھنؤ میں جو ہے یہ کس بار شائع ہوا تھا فسانہ آزاد۔ سوال نمبر 84 ہے کہ لفظ مصرع کے لفظی معنی ہے دروازے کا ایک پٹ۔ تو لفظ جو مصرع ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو دروازہ کا ایک پٹ۔ سوال نمبر 85 ہے فارسی میں غالب کیا تخلص کرتے تھے؟ تو یہ اسد تخلص کرتے تھے۔ اور سوال نمبر 86 میں ہے راسخ عظیم آبادی نے کس سے اصلاح سخن لی تھی؟ تو ابتدا فدوی پھر میر سے، ابتدا جو کی تھی وہ فدوی سے اور اس کے بعد جو ہے میر سے لی تھی اصلاح راسخ عظیم آبادی نے۔ اور سوال نمبر 87 ہے لاہور کے ایک مشاعرے میں علامہ اقبال نے ایک غزل پڑھی، اس مشاعرے میں مرزا ارشد گرگانوی بھی تھے جو ان دنوں چوٹی کے شاعروں میں گنے جاتے تھے۔ اقبال کی غزل کے ایک شعر پر انہوں نے کہا میاں صاحبزادے سبحان اللہ، اس عمر میں یہ شعر، وہ شعر کون سا تھا؟ تو وہ شعر تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اور سوال نمبر 88 میں ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں اور کب قائم کیا گیا؟ تو یہ کلکتہ میں 10 جولائی 1800 عیسوی کو قائم کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 89 میں ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کے قیام کا مقصد تھا نوبارد انگریزوں کو یہاں کی زبان اور معاشرت سے واقف کرانا۔ نوبارد جو نئے جو انگریز آئے ہوئے تھے ان کو جو ہے ہندوستان کی زبان اور معاشرت سے جو ہے ان کو واقف کرانا تھا۔ اور سوال نمبر 90 ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس کی کوششوں کا نتیجہ تھا؟ تو یہ جان گلکرسٹ کے کوششوں کا نتیجہ تھا۔ سوال نمبر 91 میں ہے فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان کے شعبے کا صدر کون تھا؟ تو یہ جان گلکرسٹ تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبان کے شعبے کا صدر کون تھا؟ جان گلکرسٹ۔ اور سوال نمبر 92 ہے فورٹ ولیم کالج کب بند ہوا؟ تو یہ 1854 عیسوی میں بند ہو گیا تھا۔ میر امن کا تخلص کیا تھا؟ ان کا تخلص تھا لطف، میر امن کا تخلص لطف تھا۔ اور سوال نمبر 94 ہے کہ تلامذہ غالب، یہ کتاب غالب کے شاگردوں سے متعلق ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو ان کے مصنف ہیں مالک رام۔ تلامذہ غالب، یہ کتاب غالب کے شاگردوں سے متعلق ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ تو مالک رام جو ہے ان کے مصنف۔ سوال نمبر 95 ہے ذکر میر کے نام سے، میر تقی میر کی سواہیں عمری کس نے لکھی تھی؟ میر تقی میر نے ہی لکھی تھی ذکر میر کے نام سے۔ اور سوال نمبر 94 ہے مشہور ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کی بیگم کس نام سے لکھتی تھی؟ تو حجاب امتیاز علی کے نام سے لکھتی تھی۔ اور سوال نمبر 97 ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خطوط حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام سے لکھے تھے کس نام سے شائع ہوئے؟ تو یہ غبار کی خاطر کے نام سے شائع ہوئے۔ سوال نمبر 98 ہے دبستان عظیم آباد کے معمار شاعر کون ہے؟ تو یہ راسخ عظیم آبادی ہے۔ عظیم آباد کے معمار شاعر کون ہے؟ یہ راسخ عظیم آبادی ہے۔ سوال نمبر 99 ہے ممتاز مفتی کے افسانوں میں کون سی خصوصیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے؟ نفسیاتی عکاسی پائی جاتی ہے۔ اور سوال نمبر 100 ہے کہ کس کشمیر کی عکاسی زیادہ ہے؟ کرشچن کے افسانوں میں جو ہے کشمیر کی عکاسی زیادہ ہے۔ اور سوال نمبر 101 ہے کس نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے؟ تو عبدالسلام ندوی نے جو ہے اردو شاعری کا حافظ کسے کہا ہے؟ تو آتش کو کہا ہے۔ اور سوال نمبر 102 ہے راجندر سنگھ بیدی کو تھیم کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ تو کنہیا لال کپور نے کہا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کو تھیم کا بادشاہ کہا تھا۔ سوال نمبر 103 میں ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام کہاں اور کب عمل میں آیا؟ تو یہ لندن میں 1935 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ 103 نمبر۔
سوال نمبر 104 ہے نو آموز شعراء کے کلام پر اصلاح کی غرض سے کس شاعر نے قصر ادب کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا؟ یہ سیما اکبر آبادی ہے۔ قصر ادب کے نام سے یہ جو ہے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ اور سوال نمبر 105 میں ہے اردو کی سب سے پہلے طوائف کا کردار کس ناول میں پیش کیا گیا ہے؟ تو یہ ہے ایامہ۔ سوال نمبر 106 میں ہے سعادت حسن منٹو کے کس افسانے پر مقدمہ چلا تھا؟ یہ ٹھنڈا گوشت پر جو ہے یہ مقدمہ چلا تھا۔ سوال نمبر 107 ہے انشاء کی کس کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے؟ تو یہ بے نقط کا کتاب لکھا گیا ہے، یہ ہے سلکے گر۔ سوال نمبر 108 ہے مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں انقلاب کا مطرب ہے، یہ کس نے کہا؟ فیض احمد فیض نے کہا تھا۔ تو فیض احمد فیض نے کیا کہا تھا کہ مجاز جو ہے انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں انقلاب کا مطرب ہے۔ سوال نمبر 109 ہے اردو کے 5 ادیبوں سر سید، شبلی، حالی، نصیر، آزاد کو عناصر خمسہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ مہدی افایتی نے کہا۔ تو عناصر خمسہ میں 5 شاعر ہیں۔ عناصر خمسہ میں جو 5 ادیبوں کو شمار کیا، سر سید احمد خاں، شبلی، خواجہ الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد کو جو ہے عناصر خمسہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کو شمار کس نے کیا ہے؟ تو یہ جو ہے مہدی افادی نے اس کو شمار کیا۔ سوال نمبر 110 ہے جذبی کو سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر کس نے کہا؟ محمد حسن نے کہا۔ جذبی کو سلگتی ہوئی آتش رفتہ۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ولی دکنی پہلی بار دہلی کب آئے تھے؟ سوال ہے کہ ولی دکنی پہلی بار دہلی کب آئے تھے؟ اے آپشن میں ہے 1700، بی میں ہے 1400 اور سی میں ہے 1500 اور ڈی میں ہے 1800۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے 1700۔ کیونکہ ولی اورنگ آبادی جب دہلی آئے تو دکن میں اردو ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی تھی، وہاں شعر کہنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، شعر سنایا اور داد و تحسین حاصل کیے۔ اسی کی آمد سے ولی کے اشعار نے دہلی والوں کو احساس دلایا کہ اس عوامی زبان میں بھی اچھے شعر کہے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے کہ امیر خسرو کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر اے میں ہے محمد جعفر، بی میں ہے ابو الحسین اور سی میں ہے ابو الحسن اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی ابو الحسن۔ سوال نمبر 3 ہے امیر خسرو کے والد کا نام کیا ہے؟ امیر خسرو کے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپشن نمبر اے میں ہے محمد حسینی، بی میں ہے بدر الدین، سی میں ہے امیر سیف الدین اور ڈی میں ہے کوئی نہیں۔ آپ کا درست جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی امیر سیف الدین، کیونکہ امیر خسرو کی کم سنی میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور والد کی وفات کے بعد ان کے نانا عماد الملک جو کہ بلون کے عہدے حکومت میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اسی لیے خسرو کا تعلق جو ہے شاہی دربار سے رہا، وہ 6 دربار سے وابستہ رہے۔ خسرو جو ہے یہ 6 دربار سے وابستہ رہے، جلال الدین خلجی کے خطاب سے نوازے گئے تھے۔ امیر خسرو جو ہے یہ جلال الدین خلجی کے خطاب سے نوازے گئے تھے۔ نمبر 4 ہے امیر خسرو کے دیوان کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے کہ امیر خسرو کے دیوان کا نام کیا ہے؟ میں سوال اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آپشن نمبر اے میں ہے غزۃ الکمال، بی میں ہے بارہماسہ، سی میں ہے نوادر الالفاظ اور ڈی میں ہے سراج اللغہ۔ تو اس میں آپشن نمبر اے آپ کا صحیح ہو جائے گا غزۃ الکمال، یا نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں صرف غزۃ الکمال یہ جو ہے امیر خسرو کے دیوان کا نام ہے، کیونکہ امیر خسرو عربی فارسی کے علاوہ ایک دیوان ہندوی یعنی قدیم اردو میں بھی ہے۔ امیر خسرو کا جو ہے ایک دیوان یہ قدیم اردو میں بھی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مرزا محمد جعفری کس وجہ سے زٹلی کہلائے؟ مرزا محمد جعفری جو ہے کس وجہ سے زٹلی کہلائے؟ اے میں ہے ہجو گوئی، بی میں ہے واسوخت، سی میں ہے مثنوی اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، مرزا محمد جعفری جو ہے ہجو گوئی کے وجہ سے زٹلی کہلائے، کیونکہ جعفر زٹلی اپنے زمانے میں علوم و فنون
से खूब वाकिफ़ थे। वो दक्कन में औरंगज़ेब के बेटे काम बख्श के सवारों में शामिल थे। बाद में उन्होंने मुलाजमत छोड़ दी। फ़रख्शेर जब तख्त नशी हुआ तो उन्होंने उसके सिक्के के लिए एक हिजू शेर कहा। इस जुर्म में फ़रख्शेर ने इसे कत्ल करा दिया। नंबर 6 है कि इहाम गोई में किसका शुमार होता है। सवाल नंबर 6 है कि इहाम गोई में किसका शुमार होता है। ए में है आरजू शाकिर नाजी, बी में है फ़ायज़ यकरंग, सी में है आबरू और मजमून, और डी में है इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी जो है, इसमें सभी शायर जो है ये इहाम गोई में शुमार होता है। इनमें आरजू शाकिर नाजी, फ़ायज़ यकरंग, आबरू, मजमून, इन सभी शुरा का शुमार जो है इहाम गोई में होता है। आबरू का असल नाम क्या था। ए में है नजमुद्दीन, बी में है मोहम्मद जाफ़र, सी में है अफजल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आबरू का असल नाम क्या था। तो आबरू का असल नाम जो है नजमुद्दीन था। आबरू का असल नाम नजमुद्दीन, और उर्फ में जो है ये शाह मुबारक लिखते थे। शाह मुबारक आबरू इसे कहा जाता है, और इनका असल नाम जो है ये नजमुद्दीन है। और ये शाह मुबारक आबरू ये ग्वालियर के सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हिजरत करके दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली, और इनके कलाम में जा बजा इहाम के अशार मिलते हैं। आराइश माशूक़ किस शायर की एक मुख्तसर मसनबी है। ए में है नाजी, बी में है यकरंग, सी में है आबरू और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आराइश माशूक़ जो है ये किसकी मुख्तसर मसनबी है। तो ये आबरू की जो है मुख्तसर मसनबी है। आबरू की मुख्तसर मसनबी है, और इनका जो उर्फ था वो शाह मुबारक है, और इनका जो असल नाम है वो नजमुद्दीन है। और शाह मुबारक आबरू के नाम से ये मशहूर है। असल नाम नजमुद्दीन। 9 है कि शाकिर नाजी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ए में है दिल्ली, बी में है गुलबर्ग, सी में है हरियाणा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शाकिर नाजी की जो पैदाइश हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। शाकिर नाजी उम्दतुल मुल्क किसका लक़ब था। ए में है मज़मून, बी में है अंजाम, सी में है आरजू और डी में है आबरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजाम। क्योंकि अंजाम का जो है उनका नाम अमीर ख़ां और लक़ब जो है उम्दतुल मुल्क था। नाम जो है अमीर ख़ां और लक़ब जो है उम्दतुल मुल्क था। मोहम्मद शाह के वहद में सूबेदार थे। बुनियादी तौर पर वो फ़ारसी के शायर थे, लेकिन इन्हें उर्दू ज़ुबान पर भी कुदरत हासिल थी। उन्होंने रेख्ती पहेलियाँ और कह मकरनियाँ भी लिखी हैं। सवाल नंबर 11 है कि फ़ग़ा का पूरा नाम क्या था। फ़ग़ा का पूरा नाम क्या है। तो ए ऑप्शन में है ज़हूरुद्दीन, बी में है मिर्ज़ा मज़हर और सी में है अशरफ अली ख़ां और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फ़ग़ा का पूरा नाम जो है ये अशरफ अली ख़ान। फ़ग़ा का पूरा नाम जो है अशरफ अली ख़ान था। और फ़ग़ा जो है ये नौजवानी के ज़माने में शेरगोई की तरफ माइल हो गए थे। इस फ़न में इतना कमाल पैदा कर लिया कि अपने वक़्त के मुमताज़ शायरों में उनका शुमार होने लगा था। वो फफ्तियाँ कहने के लिए भी मशहूर थे, और अपनी ज़राफ़त और खुश मिजाजी के सबब अक्सर नवाबीन उमरा के दरबारों में मकबूल रहे। अक्सर नवाबीन उमरा के दरबार में जो है मकबूल रहे। फ़ग़ा के दीवान में गज़लों के अलावा क़तात, रुबाइयाँ, मुक़म्मस, क़सीदे, मसनवियाँ और हिजबियात भी शामिल हैं। सवाल नंबर 12 है, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है। सवाल नंबर 12 है कि उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की है, ये किसका कौल है। तो ये कौल है मसूद हुसैन ख़ां का, कि उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर जो है इहाम गोई ने तरक्की की है। ये किसका कौल है। तो ये है। सवाल नंबर 13 है, इनमें कौन इहाम गो शोरा में शुमार नहीं होता है। सवाल नंबर 13 में है, इनमें से कौन इहाम गो शोरा में शुमार नहीं होता है। तो ए में है आबरू और बी में है नाजी, सी में है मज़मून और डी में है फ़ायज़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ़ायज़।
کہ فائز دہلوی کا جو ہے ان کا پورا نام ہے نواب صدرالدین محمد خان، ولی سے متاثر تھے۔ ان میں ہندوستانی عناصر پائے جاتے ہیں۔ سیدھی سادی زبان میں وہ جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں دہلی کا بار بار ذکر کیا ہے اور خود کو دہلوی کہا ہے۔ ایہام ان کے یہاں بہت کم ہے، لیکن صنعتوں کا استعمال فنکارانہ انداز میں کیا ہے۔ فارسی نثر میں بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، کون سی تحریک مصالحانہ تحریک ہے؟ اے میں ہے ترقی پسند تحریک، بی میں ہے جدید تحریک، 3 میں ہے رومانی تحریک، اور ڈی میں ہے 4 نمبر آپشن میں ہے سر سید تحریک۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 4 سر سید تحریک، یہ مصالحانہ تحریک ہے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ ایہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ایہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ایہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ سوال ایک بار پھر سن لیجئے کہ ایہام شاعری کی بہت بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ ایہام جو ہے یہ شاعری کی بہت بڑی خوبی ہے اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے ایہام، کیونکہ شاعری میں تو ایہام نئے نئے معنی دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ایہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ تنقیدی رائے کس کی ہے؟ اے میں ہے الطاف حسین حالی، دوسرا میں ہے کلیم الدین احمد، سی میں ہے اول احمد سرور، اور ڈی میں ہے شمس الرحمان فاروقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 4 شمس الرحمان فاروقی۔ اور یہ ایہام جو ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور جو ہے محمد شاہی وحد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور کی ایہام شاعری میں ایسے ذو معنی الفاظ کے استعمال سے عبارت ہے جس کے ایک معنی قریب کے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں۔ اس طرح معنوی فریب دے کر شعر کو دلکش بنانے کا یہ انداز تھا۔ صنعت ایہام کے اس چلن نے شاعری میں فن کی صورت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی ہند کے اس دور کے ایہام گو شعراء نے یہ اثر ولی سے اخذ کیا ہے، یہ اثر ولی اورنگ آبادی سے جو ہے اخذ کیا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا گیا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے گلشن ہند، دوسرا ہے محسن نکات، اور تیسرا ہے نکات الشورا، اور چوتھا ہے گلشن بخار۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3 نکات الشورا۔ حاتم کو مرد جاہل کس تذکرے میں کہا ہے؟ تو میر تقی میر نے یہ نکات الشورا میں کہا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کس نے اردو زبان کو پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا ہے؟ کس نے اردو زبان کو پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے امیر خسرو نے جو ہے یہ پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا ہے اردو کو۔ سوال نمبر 18 ہے کہ کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہو جائے گا امیر خسرو، آپشن نمبر بی ہندی اور ہندوی کے علاوہ جو ہے زبان دہلی بھی لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ امیر خسرو نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے مثنوی شرح صورت کس نے لکھی ہے؟ سوال نمبر 20 ہے کہ مثنوی شرح صورت کس نے لکھی ہے؟ تو یہ لکھی ہے اے میں ہے احمد گجراتی، بی میں ہے ولی اورنگ آبادی، سی میں ہے شاہ حاتم، اور ڈی میں ہے سراج اورنگ آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی ولی اورنگ آبادی۔ سوال نمبر 21 ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی؟ سوال نمبر 21 ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی؟ تو اصلاحی زبان کی 21 ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی؟ اے میں ہے مرزا مظہر جانے جانا، بی میں ہے مضمون، سی میں ہے انجام، اور ڈی میں ہے ناجی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے مرزا مظہر جانے جانا۔ تو اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ تو یہ مرزا مظہر جانے جانا نے شروع کی تھی۔ اور مرزا مظہر جانے جانا کا جو اصل نام ہے وہ مرزا مظہر تھا، اور ان کا شمار جو ہے اپنے دور کے بلند پایہ صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ عربی فارسی دونوں زبانوں پر قدرت رکھتے تھے۔ مرزا جانے جانا شعر میں صنعت گری کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے ایہام گوئی سے نہ صرف پرہیز کیا بلکہ اس کے خلاف فضا بھی ہموار کی۔ مرزا مظہر جانے جانا کی کوششوں سے اردو شاعری میں سادگی کا رجحان بڑھا اور اصلاح زبان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس لیے ان کے ذریعے شروع کی گئی اس تحریک کو سادہ گوئی یا تازہ گوئی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ سادہ گوئی اور تازہ گوئی کس تحریک کو کہا جاتا ہے؟ تو سادہ گوئی اور تازہ گوئی تحریک کس تحریک کو کہا جاتا ہے؟ ترقی پسند، بی میں ہے علی گڑھ، سی میں ہے اصلاح زبان، اور ڈی 4 میں ہے جو ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر
3 इस्लाह ज़ुबान, सादा गोई और ताज़ा गोई किस तहरीक को कहा जाता है? तो इस्लाह ज़ुबान को कहा जाता है। सवाल नंबर 23 है, चंपा क़ुरतुल ऐन हैदर के किस नाविल का किरदार है? चंपा जो है ये क़ुरतुल ऐन हैदर के किस नाविल का किरदार है? ए में है कार जहाँ दराज है, बी में है गर्दिश रंगे चमन, सी में है आग का दरिया और डी में है आखिर शब के हम सफ़र। तो इसका सही जवाब है आग का दरिया। सवाल नंबर 24 है कि सबरस का ज़माना तसनीफ़ क्या है? तो सबरस का जो सन तसनीफ़ का ज़माना है वो क्या है? ए ऑप्शन में है ये ऑप्शन में है 1625, बी में है 1635 और सी में है 1645 और डी में है 1775। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही हो जाएगा 1635। सबरस का सन तसनीफ़ का जो ज़माना है वो 1635 है। सबरस एक दास्तान है, तमसीली दास्तान है, जिसको मुल्ला वजीद ने 1635 ईस्वी में लिखा। सवाल नंबर 25 है कि मसनवी गुलजार नसीम का हीरो कौन है? ए ऑप्शन में है ताजुल मुलूक, बी में है ज़ैनुल मुलूक, सी में है खिरदमंद और डी में है आकिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजुल मुलूक। और गुलजार नसीम का जो हीरो है वो ताजुल मुलूक है और गुलजार नसीम जो लिखा है वो दयाशंकर नसीब ने लिखा है और ये एक मसनबी है, मशहूर मसनबी है दयाशंकर नसीम की, और ये आतिश के शागिर्द भी थे। उन्होंने इतनी बड़ी मसनबी लिख दी कि आतिश को ये कहना पड़ा कि ये तुम पढ़ोगे या हम पढ़ें। तलत किस दास्तान का किरदार है? ए में है बागो बहार, बी में है बोस्तान ख़याल, सी में है फसाना अजायब और डी में है रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसाना अजायब। सवाल नंबर 27 है, राहिल और उज़रा किस ड्रामे के किरदार हैं? ए में है इंदर सभा, बी में है अनारकली, सी में है यहूदी की लड़की। इसमें 3 ही ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहूदी की लड़की। राहिल और उज़रा किस ड्रामे के किरदार हैं? तो ये ड्रामा है यहूदी की लड़की, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 28 है, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? ए में है असगर, बी में है जिगर, सी में है फ़ानी और डी में है हसरत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ानी। फ़ानी का जो असल नाम है वो शौकत अली खान। सवाल नंबर 29 है कि गालिब किस उर्फ़ी नाम से मशहूर थे? सवाल नंबर 29 है, गालिब किस उर्फ़ी नाम से मशहूर थे? ए में है मिर्ज़ा गालिब, बी में है मिर्ज़ा नौशा, सी में है मिर्ज़ा असद और डी में है असदुल्ला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा नौशा। गालिब जो है इसका जो उर्फ़ी नाम था वो था मिर्ज़ा नौशा। सवाल नंबर 30 है कि हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? ए में है सैयद फ़ज़ल हसन, बी में है सैयद फ़ज़लुल हसन, सी में है सैयद फ़ज़लुल हुसैन। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद फ़ज़लुल हसन। सवाल नंबर 31 है, शेख अली वजूदी किस नाविल का किरदार है? ए में है तौबतुन नसूह, बी में है फिरदौस बरी, सी में है उदास नस्लें और डी में है उमराव जान अदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौस बरी, और ये नाविल है जो अब्दुल हलीम शरर ने इसे लिखा। सवाल नंबर 32 है, झेल में से किस शायर के कलाम में तगज़ुल की सिफत ज़्यादा पाई जाती है? मतलब गज़ल की सिफत जो है ज़्यादा पाई जाती है। ए में है वली, बी में है मोमिन, सी में है असगर गोंडबी और डी में है कलीम आजिज़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोमिन। मोमिन के कलाम में जो है तगज़ुल की सिफत ज़्यादा पाई जाती है। सवाल नंबर 33 है, इनमें से किस शायर ने अपनी फसाहत व बलागत और शब्बीर की मद्दाही पर फ़ख्र किया है? इनमें से किस शायर ने अपनी फसाहत व बलागत और शब्बीर की मद्दाही पर फ़ख्र किया है? ए में है जमील मजहरी, बी में है मिर्ज़ा गालिब, सी में है मिर्ज़ा दबीर और डी में है मीर अनीस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मीर अनीस। और इनका जो मरसिया है तो गदाज और सहल ममत्ता
کی خصوصیت کس شاعر کے کلام میں زیادہ پائی جاتی ہے؟ اے میں ہے ذوق، بی میں ہے میر، سی میں ہے یگانہ چنگیزی اور ڈی میں ہے عرفان صدیقی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، میر تقی میر۔ سوز و گداز اور سالم متاع کی خصوصیت میر تقی میر کے کلام میں جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 35 ہے کہ کربل کتھا کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ اے میں ہے صبرس، بی میں ہے علی نامہ، سی میں ہے میراث العاشقین اور ڈی میں ہے روضۃ الشہد۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، کربل کتھا کا بنیادی ماخذ جو ہے یہ روضۃ الشہد ہے، روضۃ الشہد۔ سوال نمبر 36 ہے کہ الطاف حسین حالی نے کس صنف سخن کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے؟ اے میں ہے غزل، بی میں ہے مثنوی، سی میں ہے قصیدہ اور ڈی میں ہے نظم۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، مثنوی۔ الطاف حسین حالی نے جو ہے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد بتایا ہے شعر میں۔ سوال نمبر 37 ہے شاعری دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، یہ کس نقاد کی رائے ہے؟ اے میں ہے مولانا حالی، بی میں ہے شبلی نعمانی، سی میں ہے امداد امام اثر اور ڈی میں ہے احتشام حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، شبلی نعمانی۔ محاکات اور تخیل کس نام سے شائع ہوا؟ اے میں ہے لندن کا مسافر، بی میں ہے مسافرانہ لندن، سی میں ہے لندن کا ایک سفر اور ڈی میں ہے کچھ روز لندن میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، مسافرانہ لندن۔ سوال نمبر 39 ہے کہ ان میں سے کون ترقی پسند نقاد ہے؟ اے میں ہے نیاز فتح پوری، بی میں ہے شمس الرحمن فاروقی اور سی میں ہے احتشام حسین، ڈی میں ہے شبیح الحسن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، احتشام حسین۔ صحیح جواب ہے احتشام حسین، ترقی پسند نقاد ہے احتشام حسین۔ سوال نمبر 40 ہے سید شبیح الحسن کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ سید شبیح الحسن کا تعلق جو ہے یہ کس دبستان تنقید سے ہے؟ اے میں ہے نفسیاتی، بی میں ہے اسلوبیاتی، سی میں ہے مارکسی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے۔ تو شبیح الحسن کا جو تعلق ہے وہ نفسیاتی تنقید سے ہے۔ سوال نمبر 41 ہے لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی، وہ بس گئی پر اجڑ گئی، یہ اقتباس کس افسانے کا ہے؟ لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی، وہ بس گئی پر اجڑ گئی، یہ اقتباس کس افسانے کا ہے؟ اے میں ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، بی میں ہے جوگیا، سی میں ہے لمبی لڑکی اور ڈی میں ہے لاجونتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، لاجونتی۔ قطب مشتری کا سال تکمیل کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، 1018 ہجری۔ سوال نمبر 43 ہوا یہ باغ جہاں میں شگفتگی کا جوش، کلید قفل، دل تنگ و خاطر دل گیر، یہ شعر قصیدہ کے کس حصے کا ہے؟ اے میں ہے تشبیب، بی میں ہے گریز، سی میں ہے مدح اور ڈی میں ہے دعا۔ تو یہ ہے آپشن نمبر اے، تشبیب۔ سوال نمبر 44 ہے کس ناول میں ہزاروں سال کی ہندوستانی تاریخ، تہذیب و تمدن اور دیو مالائی عناصر کا عکس ملتا ہے؟ اے میں ہے چوگان ہستی، بی میں ہے شکست، سی میں ہے لندن کی ایک رات اور ڈی میں ہے آگ کا دریا۔ اس کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا کردار رانی کیتکی کی کہانی میں آیا ہے؟ اے میں ہے ماہ طلعت، بی میں ہے انجمن آرا، سی میں ہے مدن بان اور ڈی میں ہے فیروز شاہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، مدن بان۔ یہ رانی کیتکی کی کہانی ہے، انشاءاللہ خان انشا نے اسے لکھا ہے۔ سوال نمبر 46 ہے گل بقولی کا قصہ فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف نے اردو نثر میں لکھا تھا؟ گل بقولی کا قصہ جو ہے فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف نے اردو نثر میں لکھا تھا؟ اے میں ہے عزت اللہ بنگالی، بی میں ہے نہال چند لاہوری، سی میں ہے دیا شنکر نسیم اور ڈی میں ہے حیدر بخش حیدری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، نہال چند لاہوری نے۔ بھارت کا کردار جو ہے یہ کس مثنوی میں آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، قطب مشتری، قطب مشتری میں۔ سوال نمبر 48 ہے کہ ہائکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ اے میں ہے 11، بی میں ہے 3، سی میں ہے 7 اور ڈی میں ہے 5۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی،
3 مصرے ہوتے ہیں، ہائکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ کے خطوط میں انشائیہ کی صفات پائی جاتی ہے۔ اے میں ہے غالب، بی میں ہے سر سید، سی میں ہے ابوالکلام آزاد اور ڈی میں ہے رشید احمد صدیقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ابوالکلام آزاد کی خطوط میں جو ہے انشائیہ کی جھلک پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، ان میں سے کس نے ڈرامے لکھے ہیں؟ اے میں ہے امتیاز علی تاج، بی میں ہے امتیاز علی خان عرشی، سی میں ہے قاضی عبدالودود اور ڈی میں ہے مولوی عبدالحق۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، امتیاز علی تاج نے ڈرامے لکھے، اور یہ ان کا ڈرامے کا نام ہے انارکلی، اور یہ 1900 ہیں۔ تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔